آپ سب کو ایک چیز تو آتی ہوگی، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر نہیں آتی تو یاد رکھیں، چھوٹی سی چیز ہے، ان اللہ، قرآن پاک میں ہے، علی کل، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. جو ہوتا ہے اللہ کے امر سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. ہر چیز اللہ کے حکم سے نہیں ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور 100% یہ سچ ہے. کبھی کوئی مراد، کبھی کوئی مشکل، کبھی کوئی پریشانی اور زندگی الجھ جائے تو دن کے کسی حصے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں. 2 رکعت نماز نفل بھی نہیں پڑھ سکتے تو کسی پل میں بیٹھ کے دعا مانگ لیں. ارے بیٹھ کے دعا بھی نہیں مانگ سکتے، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کر لیں. باتیں کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں. وہ واحد ہستی ہے جو کہتا ہے کہ بس کر، اب تیرے دکھ سن سن کے مجھے خود ٹینشن کی گولیاں کھانی پڑیں گی. وہ واحد ہستی ہے کہتا ہے میرے بندے بس چپ ہو گیا، ساری دنیا نے تیرے راز نیاز، ساری دنیا نے تیرے دکھ تکلیفیں اور ساری دنیا نے تجھے چھوڑ دیا اور میں بھی تجھے چھوڑ دوں. میرا بندہ اتنا چھوٹا نکلا، اتنا چھوٹا، اتنا چھوٹا. اللہ جل شانہ کو اپنے دکھ سنایا کریں، اپنے غم سنایا کریں، باتیں کیا کریں بیٹھے بیٹھے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بندے نا بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہاتھ بھی ہلا رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ چلتے چلتے نا سڑک کے راستے میں ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں. اسے اللہ سے باتیں کیا کریں. اللہ کو بیٹھ کے اپنے دکھ سنایا کریں، اللہ کو بیٹھ کے اپنے غم سنایا کریں، اور اللہ کو بیٹھ کے اپنے دکھڑے سنایا کریں. اے اللہ ساری دنیا کو سناؤں گا مذاق بن جاؤں گا، اے اللہ ساری دنیا کو سناؤں گا تماشا بن جاؤں گا، اے اللہ دنیا سنے گی تو پتہ نہیں کیا کہے گی. ہاں ہمدرد بھی ہوتے ہیں، ہاں ہمدرد بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر بندہ میری بات کو تماشا بنا لے. پر مولا دنیا کو سنا سنا کے تھک گیا، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھا. اللہ ساری دنیا کو سنایا اور آج ایک غم تجھے سنا رہا ہوں. اللہ اپنی زبان میں بات کرے، تیری زبان ہندی ہے یا سندھی، تیری زبان دنیا کی کوئی زبان ہے، اپنی زبان میں باتیں کریں. اللہ سب جانے، اللہ سب کی جانے، بیٹھ کے اللہ سے باتیں کیا کریں. دیکھیں اس کا رزلٹ ملتا ہے. میں کئی دفعہ آپ کو یہ پیکج دے چکا ہوں کہ اللہ سے باتیں کریں. مجھے زندگی میں کوئی شخص آج تک ایسا نہیں ملا جس نے مجھے یہ نہ بتایا ہو کہ میں نے اللہ سے باتیں کی اور میرا کام نہ بنا ہو. اللہ سے باتیں کی ہوں اور میرا کام نہ بنا ہو. اللہ سے باتیں کی اور میری مشکل نہ ٹلی ہو. اللہ سے باتیں کی اور میرے مسائل حل نہ ہوئے ہوں. اور اللہ سے باتیں کی اور میری زندگی کی منزلیں آسان نہ ہوئی ہوں. مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا. وہ ہے کہ جب کوئی دنیا زندگی کی ساری مرادوں اور آسوں سے مایوس ہو جائے، پھر اس کے پاس درود بھی ہے اور قرآن بھی ہے. ہم اگر زندگی میں صبح صبح کبھی کوئی مراد ہے، اللہ سے باتیں کر لیں. یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے، اللہ یہ میری ضرورت ہے، اللہ یہ دکھ ٹال دے، یا اللہ یہ غم ٹال دے، یہ الجھن ہے، یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، یا اللہ مجھ سے ختم کر دے. اس کے بعد پھر کیا کرے؟ باتیں کر کے نا، اللہ سے باتیں کر کے، اللہ سے باتیں کر کے پھر سارا دن کہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. میرے لیے ناممکن ہے نا، میرے اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ بولے ہے؟ میرے اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں، کوئی ناممکن، کچھ بھی ناممکن نہیں. کبھی اس عمل کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لے کر تو دیکھو، لے کر تو دیکھو، دیکھتا ہے. اور غیب کے خزانے سے دیکھتا ہے. یہ میرے جیب میں ایک پین ہے، پین عام سا پین ہے، جیب میں رکھتا ہوں. سارا دن کام یاد آتے ہیں تو میں لکھتا رہتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں، لکھتا. فلاں بٹن ٹوٹا ہوا ہے، فلاں تار اٹھی ہوئی ہے، تسبیح خانے کی فلاں ٹوٹی لیک ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ. میں سارا دن لکھتا رہتا ہوں. مجھے کہتے ہیں یہ مشین ہے، کام بنانے کی مشین ہے. کام بناتا ہوں، کام اتنے نکالتا ہوں، اتنے نکالتا ہوں. اچھا یہ پین کی نا، یہ ایسے تھا نا، یہ ایسی ڈھیلی ہو گئی، ایسے خراب ہو گئی. کہیں میری جیب میں کہیں بوجھ پڑا ہو، خراب ہو گئی.
اب یہ پین میں جیب میں رکھتا ہوں. میں نے کہا یا اللہ پین بھی یہی ہو اور انک بھی کالی ہو, سیاہی بھی جو ہے وہ ہو, اللہ مجھے دے دیں. اب میں بازار کیسے جاؤں؟ اچھا ایک نے بندوں کو سمجھایا, میں نے کہا وہ پین ہے ایسا ایسا ہے, اس طرح ہے, اس طرح. وہ اور لیا. میں کہ بھائی نہیں, یہ میرے ذوق کا نہیں ہے, یہ ہے اس میں جیب خراب نہیں ہوتی, لیک نہیں ہوتا. نہیں ملا. میں نے کیا کیا, ایک دن صبح اللہ سے بات کی. میں کہ مولا تیرے حبیب کے غلام تسمہ ٹوٹ جاتا تھا تو تجھ سے باتیں کرتے تھے, باتیں کرنے سے مراد تجھ سے ہی مانگتے تھے نا. اللہ ان کا کوڑا گر جاتا تھا, یعنی گھوڑے کا, اونٹ کا, خچر کا اگر کوڑا گر جاتا تھا مولا وہ تجھ سے مانگتے تھے. اللہ روٹی نہیں ہوتی تھی تجھ سے مانگتے تھے, پانی نہیں ہوتا تھا تجھ سے مانگتے تھے. اللہ میں پین مانگ رہا ہوں, میرا پین مجھے دے دے اور میں لینا بھی آ جائے, تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے. اور پھر میں نے کہا مولا آج تو سے لاڈ کر بیٹھا ہوں, آج ہی لینا ہے, اس دعوے کے ساتھ نہیں کہ میں ولی ہوں. ہاں ایک چیز میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, میں نظام ولایت کا چلا رہا ہوں جس سے بے شمار ولی بن چکے ہیں. ایسے ایسے لوگ جب اپنی کیفیتیں بتاتے ہیں آج کے دور میں, ایسے ایسے جوان اپنے تقوی کی باتیں بتاتے ہیں. بس میں گھوم جاتا ہوں, طارق تو نے تو اتنی محنت کی نہیں, اتنا رزلٹ, اتنا نتیجہ, اور آج کے فتنوں کے دور میں یہ جوان, یہ بوڑھے, یہ لوگ اتنا تقوی کا اعلی معیار, اتنا کمال کا اعلی معیار, اتنا ولایت کا اعلی معیار. اور اس کے بعد میں نے باتیں اللہ سے ایسی کی, بس ایسی باتیں کی, اللہ کو ایسی کہانی سنائی. جیسے میں نے شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو, میں محمود غزنوی کے مرشد تھے, ان کی کہانی سنائی, اللہ کو سنائی. وہ تو مخلوق کو سنائی تھی یا خالق کو سنائی. اور میں سارا دن سنا کے نا, پھر سارا دن میرے ذہن میں ایک لفظ تھا, ان اللہ علی کل شیء قدیر. کبھی بھی کوئی ایسی چیز ناممکن ہو, ناممکن ہو, ناممکن ہو, اور آپ کا دل کہتا ہے, آپ کا من کہتا ہے, آپ کا جذبہ کہتا ہے, آپ کی سوچیں کہتی ہیں, آپ کا خیال, آپ کا گمان, آپ کا احساس, آپ کا ادراک کہتا ہے یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا. یہ منہ اور مسعود کی داد سوچتا کیا ہے, یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا دل, دماغ, سوچیں کہتی ہیں یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا, نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے, ممکن کہاں ہو سکتا, کہیں نہیں ہو سکتا. لیکن کیا خیال ہے, ہمارے لیے ناممکن ہے کہ میرے رب کے لیے ناممکن ہے. اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں اور یہی پڑھیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. پھر میں ساتھ میں ایک اور کام کرتا ہوں, وہ بھی آپ کو بتا دوں. اور کہنے لگے اس نے سارے گور بتائے تھے, بلی نے شیر کی خالہ, انہیں شیر کو درخت پہ چڑھنے والا گور نہیں بتایا تھا, اس لیے شیر نیچے سے نا, مجھے ایک سامنے موبائل پہ نا ایک چھوٹا سا کلپ دکھایا, ایک بندر ہے آتا ہے شیر کو چھیڑ کے اوپر بھاگ جاتا ہے, شیر پاگل ہے, اس کا بس نہ چلے وہ اوپر جا کے اس کو چیر دے, بندر آتا ہے پھر شیر کو چھیڑتا ہے, پھر بھاگ جاتا ہے. تو ایک چیز میں اور کرتا ہوں اس کے ساتھ, وہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کیوں عرض کر رہا ہوں, یہ بھی سنیے گا. کچھ میرے پاس امانتیں ہیں بڑوں کی, قدموں ان جوتیوں کے صدقے مجھے ملی ہیں. میں نہیں چاہتا میرے جنازے کے ساتھ امانتیں میری قبر میں جائیں. اللہ کی امانتیں اللہ کی مخلوق کو لوٹا دو, اس کے بعد پھر بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں مخلص ہوں. موت سے پہلے دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں, اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ موت سے پہلے کیسے کر سکتا ہوں. ایک بات میں اور کرتا ہوں میرے مولا, اب وہ سنیے گا جو بات میں کرتا ہوں اس عمل کے دوران. یا اللہ, خود ہی تو کہتے ہیں میرے بندو, میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے ویسے تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا. اللہ میں نے 100% تجھ سے گمان کر لیا کہ یہ چیز تو مجھے دے رہا ہے, دے دی اور ہو گئی, دے رہا ہے, دے دی اور ہو گئی. اور پھر اگلا کام بھی کرتا ہوں میں,
اپنے آپ کو مبارک دیتا ہوں، طارق مبارک ہو، تجھے چیز مل گئی۔ اندر کہتے کہاں ملی؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ نے خود کہا تو ہے میرے بندے میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے ویسے معاملہ کروں گا۔ میں نے اللہ سے گمان کر لیا، اللہ نے دے دیا، اور اللہ سچا، اس کا وعدہ سچا، اس کا حبیب سچا، اس کا فرمان سچا۔ اللہ سچا، اس کا وعدہ سچا، اس کا حبیب سچا، اور میرے حبیب کا فرمان سچا، تو لہذا مل گیا، ہو گیا۔ اس یقین کے ساتھ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ، سارا دن پڑھ۔ اب نظام دیکھیں، ہوا یہ، میں لکھ رہا تھا، اچانک میرا پین بند ہو گیا، ایک بندے نے جیب سے پین نکالا، ایسا یہ میں دے دوں لکھیں؟ میں نے کہا اب کہاں رہتے؟ کہ میں لاہور رہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ پیسے ہیں، ایسے پین مجھے لا کے میں خود لے آؤں۔ میں کہا نہیں، میں پیسوں سے لیا، ایسا پین لا کے دے۔ میرا پین، میں پیڈ پہ لکھ رہا تھا نا، مریضوں کے نسخے لکھتا ہوں، ملاقاتوں کے لیے وظیفہ تسبیح جو لکھ رہا ہوں، میرا پین بند ہو گیا، ختم ہو گیا اس کی سیاہی۔ اچانک اس نے جو سے پین نکالا اور کہنے لگا آپ اسے لکھ لیجیے، اور بلکہ آپ لے لیں۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا ہے تو وہی کہ وہی، اور میرے یقین جانیے آنسوں گر گئے کہ مولا ایک چھوٹی حقیر چیز تجھ سے مانگو دے دیتا ہے، تو خود تو عظیم ہے، اور تجھ سے اگر بڑی چیز مانگے تو اس سے کہیں زیادہ جلدی دیتا ہے، اس سے کہیں زیادہ جلدی دیتا ہے۔ رب کو اس کے وعدے یاد لینا۔ میرا اللہ، آپ نے خود نہیں فرمایا تھا میرے بندو میرے ساتھ جیسا گمان کرو گے تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا۔ اے میرے اللہ، ہم سارا دن گمان کر رہے ہیں کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اے اللہ تو ہمارے لیے جو ناممکن ہے تیرے لیے ناممکن نہیں، کیوں؟ ہم کہہ رہے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم سارا دن تیرے ساتھ یہی گمان کر رہے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مولا ہم تیرے سے سارا دن معاملہ یہی کر رہے ہیں، گمان یہی کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہماری گمان کے بغیر اب فیصلے کر دے نا، اب کر دے۔ لیکن ایک منت ضرور کروں گا، مانگنے سے پہلے غلطی سے ایسا نہ مانگ بیٹھیے گا جو بعد میں پھر آپ پچھتا جائیں۔ وہ کیا؟ اپنے بیٹے کے لیے ڈاکٹر مانگا، انجینئر مانگا، دولت بنگلہ کوٹھی مانگی، جہاز گاڑی چیزیں مانگی، طاقت مانگا، بخت مانگا، عزت مانگی، شہرت مانگی، دولت مانگی، صحت مانگی، عمر دراز مانگی، نظریں مانگی، آنکھیں مانگی، خوبصورتی، حسن و جمال مانگا۔ مانگو، اس کے خزانے میں کمی نہیں، سب کچھ مانگو، اور سب سے پہلے یہ مانگنا، اے اللہ اس کو کامل ایمان عطا فرما، اللہ کامل اخلاق عطا فرما، کامل ایمان اور کامل اخلاق عطا فرما۔ یہ ضرور مانگنا، میری منت ہے، یہ ضرور مانگنا۔ کوئی بھی پریشانی ہو اپنی نسلوں کے لیے مانگنے سے پہلے مانگنا، اللہ کامل ایمان کامل اخلاق، کامل ایمان کامل اخلاق، اللہ کے ساتھ غالب یقین ہو، اللہ کے ساتھ طاقتور یقین ہو۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ اللہ کے ساتھ یقین مجھے سکھا دیں، اور آپ کو بھی سکھا دیتا ہوں۔ کیسا ہے؟ میں نے کہا ماچس لے آ، سنیں غور سے ذرا میری طرف دیکھیے گا۔ میں نے کہا ماچس لے آ، میں نے ماچس کی تیلی نکالی، دیا سلائی نکالی، اس کو ماچس کے جو دائیں طرف بارود لگا ہوتا ہے اس کے اوپر رکھا۔ میں نے کہا اپنے یقین کو ایسے رکھ کر، میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں نے کھینچ کے مارا اور کہا رکھ توکل ہو کیتا، ایسے مارا تو ایک دم شعلہ اٹھا۔ میں نے کہا جیسے دو بارود ملنے سے تجھے پتہ ہے کہ میری ماچس کی دیا سلائی چلے گی، اس سے کہیں زیادہ اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت، اللہ کی قوت، اللہ سے ہونا، اللہ کے خزانوں سے ملنا، اور اللہ کے خزانوں کی وسعت، اور اللہ کے خزانوں کی طاقت، اور اللہ کے خزانوں کا کمال، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ مولا تو اس سے زیادہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ایک بندہ تھا، ایک بندہ
وہ لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا، اس کے پر خچر تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا۔ نمازی نیک آدمی تھا، غریب مزدور تھا۔ ایک دفعہ ایک لولا لنگڑا بندہ آیا اور کہنے لگا مجھے اپنے خچر میں بٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دے، اتنے پیسے تجھے دوں گا۔ پیسے بھی معقول تھے۔ اس نے خیر اس کو پکڑا، سہارے سے بٹھایا۔ چلتے چلتے نا دو راہیں آ گئے، دو راہیں۔ ایک راہ وہ تھی جہاں ساری دنیا جاتی تھی، ایک راہ وہ تھی جو سنسان تھی۔ وہ معذور آدمی کہنے لگا اس سنسان راستے کی طرف چل۔ سنسان راستے، انہیں کہ میں تو ادھر سے جاتا ہوں، میرا معمول تو ادھر ہے، میں تو ادھر نہیں جاؤں گا۔ انہیں مجھے راستے کا پتہ ہے، تو چل، یہاں سواری کا گھاس بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، اور راستہ بھی بالکل مختصر ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے گئے تو وہ ایک وحشت ناک جنگل آیا، اور وہ جو بندہ تھا معذور وہ ایک دم خچر سے اترا، اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس نے خنجر نکالا اور اس کو قتل کرنا چاہا۔ تو اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، تیرا مقصد مال ہے، چیزیں ہیں، مجھے چھوڑ دے۔ انہیں کہ نہیں، میرا اصول ہے، یہ دیکھ لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں، ہاں، انہیں میرا اصول ہے، میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر اس کا سامان لیتا ہوں، میرا اصول ہے۔ اس نے کہا کہ نہ کر منتے کی۔ اچھا، اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ ہنس کے کہنے لگا اور بھی بڑے آئے تھے 2 نفل پڑھنے والے، تو بھی پڑھ لے۔ اب یہ 2 نفل کے لیے کھڑا ہوا، اوپر ظالم خنجر لے کے تقاضا کر رہا کہ جلدی کر، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، میرا اصول ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو ایک دم اس کے اندر منہ میں زبان آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ ایک دم یہ آیت آئی، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں پہ پہنچنے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے؟ بس یہ آیت کہی اور نفل بس پڑھ ہی رہا تھا تو وہ تقاضا کیا، اس کا خنجر بڑھنے لگا تو ایک آواز آئی، رک جاؤ۔ آسمانوں سے آواز آئی، رک جاؤ، کڑکدار خوفناک آواز تھی۔ تو یہ جو خچر سوار تھا یہ رک گیا، پھر آگے بڑھنے لگا، پھر دوسری بار آواز آئی، رک جاؤ، پھر بڑھنے لگا۔ ایک گھوڑدار آیا، ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں ایک غرض تھا، اس نے اٹھا کے اس کو مارا، اس ظالم اور قاتل کو، اور وہ گرا، اور جہاں وہ گرا تو وہاں آگ کے شعلے۔ اور وہ جب جانے لگا یہ کہنے لگا اب کون ہے؟ کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں، موکلات، اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں۔ جب اس نے پہلی دفعہ یعنی میں فرشتہ ہوں، پہلی دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں 7ویں آسمان پہ تھا، میں نے وہیں سے آواز دی رک جا۔ جب دوسری دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں پہلے آسمان پہ تھا، میں نے وہیں تقاضا کیا رک جا۔ بس اس کے بعد پھر میں نے آپ کے اس کو مار دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اب بتائیں کہ ہم فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے کیسے بلائیں؟ تاریخ بھری ہوئی ہے انسانیت کی، تاریخ بھری ہوئی ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کی مدد کیسے کی اور ہر پل ہماری کیسے کر رہے ہیں۔ اگر حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، اگر اللہ فرشتوں کو تمہاری حفاظت اور مدد کے لیے نہ بھیجتا تو اتنی بلائیں ہیں، اتنی بلائیں جو زمین پہ اور زمین کے خلاؤں میں اور زمین کے نیچے موجود ہیں، یہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، تہس نہس کر دیں۔ اتنی تو ہیں، اللہ فرشتوں کی حفاظت اللہ نے لگائی ہوئی ہے۔ اچھا، ڈیوٹی بھی تو پہلے موجود ہے، ایک ہے نا ان کو نئی ڈیوٹیاں دینی ہے، ڈیوٹی تو پہلے موجود ہیں، تو کیوں نہ ان کو ایسا قرب، ایسا تعلق، ایسی ترتیب بنائیں کہ ڈیوٹی پہ تو پہلے سے موجود ہے، وہ ہماری مدد کو آ جائے۔ اللہ نے لگایا ہی ہماری مدد کو ہے فرشتوں۔ اچھا چلو ہماری مدد اور بتاؤ، ایک اور مدد پہ اللہ، ابھی فرشتے فارغ ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد، اللہ کہے گا روزے دار کے لیے سارے فارغ ہو جاؤ۔ اب بتاؤ، میرے روزے دار کے لیے فرشتوں سارے فارغ ہو جاؤ۔ کیوں؟ قیامت کی صبح سے لے کر جب تک کائنات بنی ہے قیامت تک فرشتہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے کوئی تو سجدے میں ہے، قیام میں ہے تو کوئی قیام میں ہے، تسبیح میں ہے تو تسبیح میں ہے، کلمے میں ہے تو کلمے میں ہے، فرشتے لگے ہوئے ہیں
اللہ سارے فرشتوں کو فارغ کر کے کہتا ہے فرشتے فارغ ہو جاؤ، یا اللہ کیا کریں، میرے روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ فرشتوں کو اللہ نے فارغ کر دیا۔ خدمت میں تو ویسے لگے ہوئے ہیں، خدمت میں۔ آج ایک کال پہ مضمون کھلا ہے مجھ پہ، آج کی کال آئی ہے، پتہ نہیں کسی ملک سے آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے درس میں نے سنا تھا، اور جب بھی مشکل ہوتی ہے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کرتا ہوں میرے کام ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے میرا پھر ڈیٹا آنا شروع ہو گیا، ایک کال کی وجہ سے آج کال آئی ہے۔ فرشتوں کو تو اللہ نے ویسے فارغ کر دیا، اور ان قریب یہ روزے داروں کے لیے رمضان آ رہا، ہفتے 10 دن میں، اور دیکھیں پھر فرشتے بالکل فارغ اور خوش قسمت روزے دار، اور اللہ پاک فرمائے گا فرشتے یا اللہ کیا کریں، اور فرشتے ان روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہتے جاؤ کہتے جاؤ کہتے جاؤ۔ فرشتے تو ہماری خدمت میں پہلے سے موجود ہے، یا تو کوئی نئی کہانی ہے، یا میں آپ کو کوئی نیا انداز بتا رہا ہوں، آج تک ایسا ہے نہ سنا نہ سوچا نہ دیکھا نہ پڑھا نہ پرکھا۔ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ساری زندگی سنتے رہے، کوئی نئی چیزیں تو نہیں میں بتا رہا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ان فرشتوں کی مدد کیسے اپنے قریب کریں، اور کوئی مشکل اچانک آئے اور کوئی پریشانی آئے اور کوئی الجھن آئے، اور فوراً ہم فرشتوں کو پکاریں، فوراً فرشتوں کو پکاریں، اور فرشتے جو ہیں آئیں اور ساری مسئلے سارے مشکلیں یہ بتائیں۔ فرشتوں سے طاقتور جادو ہو سکتا ہے، جنات، نظر بد، کوئی مشکل، بے روزگاری، رشتوں کی بندش، صحت، زندگی، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، بند راستے، بند گلیاں، زندگی کی بندش، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔